آج میں تمہارے سامنے ایک نئی بات نہ کروں، اگر اس بات کو کہوں اس پر میرے پر ایمان لے کے آؤ گے، اس پہ ایمان لے کے آؤ گے۔ مکے کے سردار بولے، بوڑھے بولے، عمر رسیدہ بولے، ضعیف العمر بولے، تجربے کار بولے، صاف صاف پہیلیاں کیوں بجاتا ہے، صاف صاف بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکو۔ یہ بیت اللہ کے اندر جو تم نے مورتیاں سجائی، کوئی لوہے کی، کوئی پتھر کی، کوئی لکڑی کی، گارا تم نے بنایا، مٹی کے ڈلے تم نے ریزہ ریزہ کیے، پانی کے پیالے تمہارے گھر والے بھر کے لائے، اللہ اکبر تم نے بنایا، آنکھیں ان کی تم نے بنائی، ہاتھ پیر ان کے تم نے بنائے، اور چلو ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی تم بنا کے رکھ دیتے، اپنی جگہ جا کے نصب ہو جاتے، تم نے کھڑے کیے تو کھڑے، پڑے کیے تو پڑے۔ اگر ان کے اندر طاقت ہوتی یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے، تو اللہ اکبر یہ ہاتھ ہلا سکتے، یہ تو اتنے بے بس ہیں ان کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے، بتاؤ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے۔ رحمت والے نبی سے چچا کہنے لگا صحیح صحیح بتا تو پہیلیاں کیوں بجوا رہا ہے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جو حضور کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے تھے، اچانک نبی نے حق کی بات کی تو ان کے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے۔ نہ چچے کے پاس تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ کمان تھا، اس کے ہاتھ میں کیا آیا، اس نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اتنا بڑا پتھر اٹھا کر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف مار دیا۔ یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، جس نے آ کر باندی نے، لونڈی نے خوشخبری سنائی تھی، آپ نے اس باندی کو بھی یوں کر کے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا جو انگلی کا اشارہ اس نے کر کر حضور کی آمد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، قیامت کے دن وجود تو جلے گا لیکن اس کی انگلی کو حضور کی برکت سے کم عذاب دیا جائے گا، اشارہ کیا تھا۔ جو آمنہ کے لال کی آمد کی برکت پر انگلی کا اشارہ کرے اس کے عذاب میں کمی آ جائے، جو حضور کی غلامی کرے گا خدا اسے کیسے جہنم کے دروازے پہ لائے گا۔ سارے نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے، جو خدا اولو العزم پیغمبر بنا سکتا ہے، وہ کہتا محمد دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لے اور گردنیں کاٹنے شروع کر دے۔ فرمایا میرا نبی جب تلوار کا وقت آئے گا ہم آپ کو حکم دے دیں گے، ابھی زبان کا وقت ہے، اپنی زبان کے کردار سے، اپنی زبان کے بولوں سے ایسوں کے دل موہ لے، اللہ اکبر، پتھر دی نرم ہو جائیں گے۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے حالات آئے، صحابہ میرے عزیزوں مار کھا رہے ہیں، مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی مار کھا کھا کر ہم پریشان نہیں ہیں، آپ اتنا تو بتا دو اللہ کی مدد ہمارے پر کب آئے گی، کب تک مار کھائیں گے؟ یہ دکھڑا یہ پیغام سن کر آپ گھر آئے تو آپ کی چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا، چھوٹی تھی، ابا جان کو اپنی باہوں میں لے کے جھپی ڈال لی اور باپ کا چہرہ دیکھ کر ہچکیوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زارا رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا ابا تیری حالت کو دیکھ کر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، بتا ابا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابا جان بتا کب تک مارے کھاتے رہے گا، کب تک لہولہان ہوتا رہے گا، کب تک ہم ساری بہنیں تیری بیٹیاں اپنے دوپٹے کی لیرے کر 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 تیری مرم پٹیاں کرتی رہیں گی؟ ابا جان اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا وجود دیکھتے ہیں، چہرے پر زخم ہے، ہاتھوں پہ زخم ہے، ابا جان اللہ اکبر، حسین و جمیل و معصوم ہو، دشمنوں کو رحم آ جاتا ہے، یہ کیسا دشمن ہے اللہ اکبر جو تیرے پہ رحم نہیں کھاتا؟ ہم چھوٹی ہو کے تیرے پہ ترس کھاتی ہیں، یہ مکے کے سردار تیرے چائے چاچے تیرے پہ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ تیری چچی رستے میں گڑھے کھود دیتی ہے تاکہ
رات کے اندھیرے میں گرے کام تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دوست سجل کوئی ایسا کوئی دشمن ہوتا ہے جو اپنوں پہ جو کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں، یا تو پورا مکہ مخالف ہے۔ آپ نے بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، فرمایا بیٹی جبرائیل میرے سے وعدہ کر گیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا، محمد تھوڑے دل کی تکلیف ہے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تیری زبان کا بول ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا کے رہوں گا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک اونچے سے ٹیلے پر ایک بڑھیا کی عمر رسیدہ عورت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ بھائی تو ہمارا تھا کوئی نہیں، ہم چار بہنوں کو ہمارے ابے کے حجرے کی طرف، ہمارے مکان کی طرف، ہم چار بہنوں کو اس بڑھیا نے مخاطب کیا کہ اے رقیہ، اے زینب، اے ام کلثوم، تم کہاں چلی گئی؟ جلدی سے کام کاج کر رہی ہو تو چھوڑ کے باہر آ جاؤ، آرام کر رہی ہو تو جلدی سے باہر آ جاؤ، آ کے دیکھو مکے کے کافروں نے تمہارے باپ کا مار مار کے کیا حال کر دیا۔ اما زینب کہتی ہے میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، میں نے وہیں فوراً چھوڑ دیا اور جلدی سے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، سارا مکہ مارنے والا تھا، ایک میرا ابا مار کھانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کے ہاتھ میں ہڈی تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر لوہا، جو جس کے ہاتھ میں آتا اتنا مارتا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، بڑوں نے مارا، بچوں نے مارا، کسی کو ترس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے دور سے دیکھا میرا ابا جان کی آنکھ میں آنسو ہیں اور خون جسم سے بہ رہا ہے۔ میں واپس پلٹی، میں نے جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پانی پلانے والا بھی ہے کہ نہیں، میں نے جا کر ابا جان کے آگے یوں کر کے پیالہ کر دیا، میرے باپ نے 3 گھونٹ نہیں لیے، 1 گھونٹ بھرا اور سارے منہ میں کلی کر کر پانی پھرایا۔ جب میرے باپ نے وہ تھوک زمین پہ پھینکا، او لوگو مکھن پروٹھے کھانے والو، تم دین کی حقیقت کیا جانو گے، مصائب اسلام کیا جانو گے؟ میرے باپ نے کلی کی، اتنا میرے باپ کو مارا کہ میرے باپ کے منہ سے بھی خون آنے لگ گیا تھا، اتنا مارا۔ زینب کہتی ہے میں نے ابا جان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کھینچا، میں نے کہا چلو گھر کی طرف چلو، یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے، انہیں حیا نہیں آتا، آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ پر جو وحی کا پیغام آتا ہے آپ وہی تو انہیں سناتے ہو، یہ نہیں سنتے، دفع کرو نہ سنیں۔ فرمایا نہیں بیٹی پھر میں کیا کروں؟ کہ چلو ابو جان گھر میں چلے، آپ بیٹھ جانا، ہم چاروں طرف ارد گرد گھیرا باندھ کے بیٹھ جائیں گی، گھر میں قرآن سننا، جب تک تیرا جی چاہے گا تو قرآن سنائیے، میں سنوں گی، زینب سنے گی، رقیہ سنے گی، ام کلثوم سنے گی، ننھی فاطمہ کو بھی گودی میں لے کے بیٹھ جائیں گی۔ ابا تو قرآن سنا، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے میری میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں سنا رہا، مجھے اللہ کا حکم ہے اور خدا نے مجھے حکم دے دیا، اے محمد جان کی پرواہ نہ کرنا، قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی میں توحید رب کی توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اے میری بچی یہ تو چھوٹے زخم دیے، میرے جسم کا قیمہ بھی بنا دے، محمد اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے سے باز نہیں آئے گا۔